بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو سیریز شروع کی ہے مسجد نبوی کے متعلق، کہ مسجد نبوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسی تھی اور کس حکمران نے اس میں کتنی توسیع کرائی اور کیا رد و بدل ہوئی۔ تو اس پہلے حصے کا عنوان ہے مسجد نبوی، مٹی کے کمرے سے دنیا کی دوسری بڑی مسجد تک۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں واقع مسجد نبوی میں مسلمانوں کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ اسے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کا ہیڈ کوارٹر کی حیثیت حاصل تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق مسجد نبوی میں ادا کی گئی نماز کا ثواب مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ والی مسجد الحرام کے علاوہ کسی بھی دیگر مسجد میں ادا کی گئی نماز کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد مکہ سے اس وقت یثرب کہلائے جانے والے شہر مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد تعمیر کروائی، اور مسجد قباء کے بعد مدینہ شریف میں تعمیر کی جانے والی یہ دوسری مسجد تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق اس مسجد میں وہ مقام بھی واقع ہے جسے ریاض الجنہ یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے گھر اور مسجد نبوی کے منبر کے درمیان ایک جگہ جنت کے باغ کا ٹکڑا ہے۔ 1400 برس سے زیادہ قدیم مسجد آج وسعت پاتے پاتے قدیم مدینہ شہر کی حدود سے باہر تک پھیل گئی ہے، اور وہ سارا علاقہ جو اسلام کے ابتدائی دور کا شاہد ہے اب اس مسجد کا حصہ بن چکا ہے۔ اس علاقے میں اسلام کے ابتدائی دور کی ہزاروں نشانیاں موجود تھیں، جیسے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں 2 صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی دفن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بیویوں کے مکانات گزشتہ صدیوں میں مسجد کو دی جانے والی وسعت کے نتیجے میں اب اس کے اندر آ گئے ہیں۔ 1441 برس قبل یہ مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متصل جگہ پر 632 عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی، اور آنے والی صدیوں میں کئی مرتبہ اس کو وسعت دی جاتی رہی۔ سلطان غالب العتیمی نے مسلمانوں کے مقدس شہروں حج اور دنیا اسلام کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 1909 میں جزیرہ نما عرب میں مسجد نبوی وہ واحد عمارت تھی جہاں روشنی کے لیے بجلی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ سعودی فرما رواں شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کے دور میں اس کو وسیع کرنے کا سب سے بڑا منصوبہ شروع کیا گیا، جو اب بھی تکمیل کے مراحل میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد
हर बरस करोड़ों अकीदतमंदों की मंजिल बनने वाली इस मस्जिद में एक वक़्त में 18 लाख अफराद के नमाज पढ़ने की गुंजाइश होगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।